السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری ان نعمتوں کو، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کی ہیں، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی ہے تم کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ جی تو اس آیت سے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے رسول پیدا کیے، ان پر کتابیں نازل فرمائیں، انہیں ان کے زمانہ کے تمام لوگوں سے فضیلت بخشی، مرتبہ دیا، یعنی ونی فضلتکم علی العالمین، امت محمدیہ سے زیادہ نہیں، ان کے زمانہ کے تمام لوگوں سے ان کو فضیلت بخشی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام لوگ ہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ ان سے یقیناً افضل ہے۔ اس امت کی نسبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے، کنتم خیر امت، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسانید اور سنن میں مروی ہے کہ تم 70ویں امت ہو اور سب سے بہترین اور بزرگ امت ہو۔ واتقوا اور تم سب ڈرو، یومن اس دن سے کہ لا تجزی نہ کام آئے گی، نفس کوئی جان، عن نفس کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعت کسی کی سفارش کو، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اب ان کو عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی اس دن ہر شخص نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو بھی کچھ فائدہ نہ دے سکے گا، یعنی ولا یقبل منہا شفاعت، اس دن کسی کی بھی کسی قسم کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا یؤخذ منہا عدل، یعنی جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر بھی قیامت والے دن مال و دولت سونا وغیرہ دینا چاہیں اور کہیں کہ ہمیں عذابوں سے چھٹکارا مل جائے یہ دے کر، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس دن معاوضہ، بدلہ، فدیہ، رشوت وغیرہ نہیں چلے گی، یعنی دنیا کے بنائے ہوئے تمام نسبتیں، تمام تعلقات جن کو کہا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قیامت والے دن کام آ جائیں گے، سب کے سب ٹوٹ جائیں گے اور اس دن کسی کی نہ سفارش کو قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کی رشوت چل سکے گی۔ وَإِذْ اور جس وقت نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ دیتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس بات میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت ہی بڑی۔
वाइद और जिस वक़्त फ़रक़ना हमने फाड़ा बिकुम तुम्हारे लिए अलबहरा समंदर को फ़अंजयनाकुम पस हमने नजात दी तुमको व अग़रक़ना और हमने गरक किया आल फ़िरऔन आले फ़िरऔन को व अंतुम और तुम तंजुरून देख रहे थे। यानी इस आयत में अल्लाह तबारिक व तआला यहूद को वो वक़्त याद दिला रहे हैं जब वो कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे थे, यानी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। फ़िरऔन जो था इन पर बहुत जुल्म किया करता था और फ़िरऔन इनके बेटों को कत्ल करवा दिया करता था। हुआ यूँ था कि फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर उसकी जो करवाई गई वो ये थी कि बनी इसराइल में से एक बच्चा उठेगा जो उसकी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। तो फ़िरऔन ने बनी इसराइल के बच्चों को ही कत्ल करवाना शुरू कर दिया और उनकी बेटियों को ज़िंदा रखना शुरू कर दिया, और जो उनमें से बचते यानी बेटियां या फिर जो पहले के बुजुर्ग जो थे लोग थे उनसे उसने कहा कि मुशक्क़त के काम लिए जाएं ताकि इस तरफ उनका तवज्जा ना हो सके। तो अल्लाह तबारिक व तआला का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा भी किया और पैदा करके फ़िरऔन के घर में अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए फ़िरऔन के घर में ही उनकी परवरिश करवाई। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हो गए तो फ़िरऔन ही की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इन पर ईमान ले आई। फ़िरऔन ने उनको भी जो है शहीद कर दिया था। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें इस अजाब से भी निजात दी जो फ़िरऔन तुम्हें दिया करता था। वो क्या अजाब देता था? तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देता था और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रहने देता था, और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी कि वालिदैन के सामने उसके बेटे को ज़बा कर दिया जाए। तो अगली आयत में अल्लाह तबारिक व तआला फरमा रहे हैं कि वह इज़ फ़रक़ना, यानी दूसरा एहसान ये किया कि तुम्हें फ़िरऔन की कौम से निजात दिलाई। हुआ कुछ यूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर जब निकल गए तो जब फ़िरऔन को ख़बर हुई तो उसने कहा कि जब मुर्ग़ बोले तब तुम सब निकल पड़ना। उस रात अल्लाह तबारिक व तआला के हुक्म से सारी रात कोई मुर्ग़ बोला ही ना। जब काफ़ी उजाला हो गया सुबह का तब मुर्ग़ बोला तो फ़िरऔन ने एक बकरी ज़िबा की और कहा कि जब तक मैं इसकी कलेजी से फारिग ना हो जाऊं मेरे पास 6000 जंगजुओं का लश्कर तैयार कीजिए, लेके आइए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अपनी कौम को लेकर निकल चुके थे, ऐसे ही हुआ जब फ़िरऔन ने कलेजी से फारिग हो गया तो उतनी देर में ये 6000 जंगजुओं का लश्कर तैयार होकर ये मलऊन इतनी ज़्यादा तादाद लेकर बनी इसराइल के पीछे निकला था। अब इसने जाकर उनको अब फ़िरऔन ने उनको दरिया के किनारे पा लिया और उधर बनी इसराइल पर जो है ना दुनिया तंग आ गई। यानी पीछे हटें तो देखें कि फ़िरऔन की फ़ौजें आ रही हैं और आगे देखें तो पानी की मौजें आ रही हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम पीछे जाएंगे तो फ़िरऔनियों की तलवारों की भेंट चढ़ जाएंगे और अगर आगे जाएंगे तो पानी में गर्क होकर मछलियों का लुकमा बन जाएंगे। तो इस वक्त हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब क्या किया जाए? आपने फरमाया, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुक्म इलाही हमारा रहनुमा है। ये सुनते ही उन्होंने अपना घोड़ा पानी में डाल दिया, लेकिन जब गहरे पानी में गए तो घोड़ा गोते खाने लगा तो फौरन किनारे की तरफ वापस लौट आए और पूछा, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब की मदद कहाँ है? हम ना तो आपको झूठा समझते हैं और ना ही अल्लाह तबारिक व तआला को। जब 3 मरतबा उन्होंने ऐसा कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही आ गई। अपना असा दरिया वही क्या आई कि अपना असा दरिया में मारिए तो दरिया में रास्ता बन जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लाठी को दरिया में मारा तो अल्लाह तबारिक व तआला ने
دریا میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے رستہ بنا دیا، یعنی پانی دونوں طرف بالکل پہاڑوں کی طرح رک گیا اور درمیان سے رستہ صاف ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رستہ صاف ہوا دیکھا تو اپنی قوم کو لے کر وہاں سے گزر گئے۔ اب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزر سکتے ہیں تو ہم بھی گزریں گے۔ اس نے بھی اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ دریا میں کود پڑیں اور خود بھی دریا میں آ گیا۔ جب بالکل درمیان میں آیا نا تو پانی کی دونوں موجیں آپس میں مل گئیں۔ ادھر فرعون غرق ہو گیا تو کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش نہ دیں۔ یعنی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دو احسان یاد دلائے۔ ایک پہلا کہ جو وہ تمہارے بیٹوں کو تمہارے سامنے ذبح کیا کرتا تھا اس سے بھی ہم نے تم لوگوں کو نجات دلائی، اور دوسرا وہ کہ جب تم بالکل بے بس تھے، آگے دریا تھا، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے تب بھی نجات دلائی تھی۔ وَإِذْ اور جس وقت وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم العجل تم نے بنا لیا معبود بچڑے کو، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس دن کا روزہ اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی، اور اس دن بنی اسرائیل کا دشمن یعنی فرعون غرق ہوا تھا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ حقدار موسیٰ کا تو میں ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وَإِذْ اور جس وقت وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم پکڑ لیا تم نے العجل معبود بچڑے کو، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ وَإِذْ اور جس وقت آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان اور معجزے، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا اور اپنے وعدے کے مطابق 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو تم نے پیچھے سے پھر کیا کیا؟ وہی جو تمہارے دل میں پرانا شرک موجود تھا وہ امڑ آیا اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا کرنے لگے، تم نے بچڑے کو اپنا رب مان لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ تمہارے توبہ کرنے پر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتایا تم نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور پھر کیا کیا؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی، معجزے بھی دیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھے رستے پر چل سکو۔ وَإِذْ اور جس وقت قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، وَإِذْ اور جس وقت قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، کہ باتخاذکم العجل تم نے بنا لیا ہے معبود بچڑے کو، فتوبو پس تم سب توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیرن بہتر ہوگا، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پروردگار کے نزدیک،
फताब अलैकुम, पस वो तौबा कबूल करेगा तुम्हारी, इन्नहु बेशक वो, हुवा तव्वाबुर रहीम, तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो यहाँ अब उनकी तौबा का तरीका बयान हो रहा है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और अपनी कौम को इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा शिरक करते हुए देखा कि उनकी कौम ने माबूद बना लिया था बछड़े को अल्लाह के अलावा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और अब तुम क्या करो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो। और रुजू किस तरह होगा, तौबा किस तरह होगी, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, यानी अपने आप को कत्ल करो। अब ये कत्ल का तरीका कुछ इस तरह था कि अंधेरा छा गया, अब सब एक दूसरे को कत्ल करने लगे। तो जितने कत्ल हुए, चूँकि उन्होंने तौबा की थी ना, तो जितने कत्ल हुए उनको शहीद, और जो बच गए थे उनको गाजी का दर्जा दिया गया। एक रिवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म इलाही सुनाया और जिन जिन लोगों ने बछड़ा पूजा था उन्हें बिठा दिया और दूसरे लोग खड़े रह गए। कत्ल करना शुरू किया। कुदरती तौर पर अंधेरा छाया हुआ था। जब अंधेरा हटा तो इन्हें रोक दिया गया। शुमार करने पर मालूम हुआ कि 70,000 आदमी कत्ल हो चुके हैं। तो अब सारी कौम की तौबा कबूल हो चुकी थी। वाइद, और जिस वक़्त कुल तुम कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लनुमिना, हरगिज़ नहीं ईमान लाएंगे हम, लका, तेरे लिए, हत्ता, यहाँ तक के नरल्लाह, हम देख लें अल्लाह तबारिक व तआला को, जहरतन, ज़ाहरी तौर पर, फ़अख़ज़तकुम, पस पकड़ लिया तुमको, अस्साइक़तु, बिजली ने, व अंतुम, और तुम, तंजुरून, देख रहे थे, सुम्मा, फिर, बअसनाकुम, हमने जिंदा किया तुमको, मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, शुक्र करो। यानी ये वो वाक़या बयान कर रहे हैं अल्लाह तबारिक व तआला कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ बनी इसराइल के 70 शख्सों को लेकर अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक कोहे तूर पर गए और उन लोगों ने जब कलाम इलाही सुना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने बिल्कुल देख ना लें। तो इस गुस्ताखाना सवाल पर इन पर आसमान से इनके देखते हुए बिजली गिरी और एक सख्त होलनाक आवाज़ आई जिससे सबके सब मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर रोने लगे और अल्लाह तबारिक व तआला के दरबार में अर्ज करने लगे और कहा कि या अल्लाह, बनी इसराइल को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। ये जमात तो मैं उनके सरदारों के और बेहतरीन लोगों के अपने साथ लेकर आया था। परवरदिगार अगर यही चाहत थी तो इन्हें और मुझे इससे पहले ही मार डालता। या अल्लाह, इन बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी के काम पर हमें ना पकड़िए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई तो आपको मालूम कराया गया कि ये भी दरअसल वो ही लोग थे जिन्होंने बछड़ा पूजा था, तो इन्हें इनकी सज़ा मिल गई है। फिर इनको ज़िंदा कर दिया गया और एक के बाद एक करके सब जिंदा हुए। तो एक दूसरे के ज़िंदा होने को सब देख रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, इतने एहसानात हमने तुम पर किए ताकि लअल्लकुम तशकुरून, तुम शुक्र करो। वज़ल्ललना, और हमने साया किया, अलैकुम, तुम पर, अलगमामा, बादलों का, व अंजलना, और हमने नाजल किया, अलैकुम, तुम पर, अलमन्ना, मन, व सलवा, और सलवा, कुलू, तुम सब खाओ, मिन तय्यिबाति, पकीदा चीज़ों से, माँ, जो रज़क़नाकुम, हमने रिज़्क़ दिया है तुमको, व मा ज़लमूना, और नहीं हम जुल्म करते, वलाकिन, और लेकिन, कानू थे, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, यज़लिमून, वो खुद ही जुल्म किया करते। तो अल्लाह तबारिक व तआला अब वो वाक़या बयान फरमा रहे हैं जब ये एक खुले मैदान में रहते थे तो इनको साए की ज़रूरत थी। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने बादलों को हुक्म दिया, 40 साल तक इन पर बादलों ने साया किए रखा। जब इनके खाने पीने की ज़रूरत आई तो अल्लाह तबारिक व तआला ने आसमान से मन और सलवा नाजिल फरमाया। मन एक मीठी चीज़ थी जिसको पानी में डालते तो पीने का मीठा मशरूब तैयार हो जाता और अगर उसको खाते तो बड़ी मीठी लजीज चीज़ थी, वो खा भी लिया करते थे। सही बुखारी शरीफ की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुम्बी मन में से है और इसका पानी आँख के लिए शिफा है। तिरमिज़ी इसे
اور ترمذی شریف میں ہے کہ اجوا جو مدینہ کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے اور اس میں زہر کا تریاق ہے اور کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ تو سلوا ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور سرخی مائل رنگ کا ہوتا ہے۔ جب جنوبی ہوائیں چلتی تھی اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی، بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اگر ایک دن گزر کر جو بچ جاتا تھا تو اس کی حالت بگڑ جاتی تھی، یعنی وہ خراب ہو جاتا تھا، کھایا نہیں جاتا تھا۔ ہاں، جمعہ کے دن وہ 2 دن کے لیے جمع کرتے تھے کیونکہ ہفتہ کا دن ان کے لیے عبادت کا دن، عید کا دن ہوا کرتا تھا، جس طرح آج ہمارے لیے جمعہ کا دن۔ لیکن امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم پر جمعہ کے دن بھی پورا دن خرید و فروخت جائز ہے، دنیا کے تمام کام جائز ہیں سوائے جمعہ کے وقت کے۔ خطبہ جمعہ کے وقت ہمارے دنیا کے کام جو ہیں، تجارت، خرید و فروخت وغیرہ جائز نہیں ہے، ویسے جو ہے جائز ہے۔ تو ان کے لیے سارا دن جائز نہیں تھی، اس لیے یہ ایک دن پہلے ہی پکڑ لیا کرتے تھے اور ہفتہ والے دن اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں سے ہے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو ہم بنی اسرائیلی روایات کو جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی تائید کر سکتے ہیں۔ ان روایات میں ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لباس پہنایا ہوا تھا نا، وہ بھی نہ پرانا ہوتا تھا، نہ پھٹتا تھا، نہ ہی میلا ہوتا تھا، بلکہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے 40 سال رہے تھے تو بڑا چھوٹا تو ہونا ہی تھا نا انسان نے۔ چھوٹے جو بچے پیدا ہوتے تھے ظاہر سی بات ہے وہ بڑے ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لباس کو بھی ان کے ساتھ ساتھ بڑا کر دیتے تھے۔ وَإِذْ اور جس وقت قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں فکلوا پس تم کھاؤ منہا اس سے حیث جہاں سے بھی شئتم چاہو تم رغدن کھلم کھلا وادخلوا اور تم سب داخل ہو جاؤ الباب اس دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور کہو حتتن حتتن کا لفظ نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم کر دیں گے تم کو نیک لوگوں میں سے فبدل الذین پس بدل ڈالا ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولا اس بات کو غیر الذی علاوہ اس کے قیلہ جو کہی گئی تھی لہم ان کے لیے فانزلنا پس ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزن نجاست من السماء آسمان سے بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کیا کرتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا جو ان کی موروثی زمین تھی، ان سے کہا گیا کہ یہاں جو عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی جس کی سزا میں انہیں میدان میں ڈال دیا گیا، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی موجود ہے۔ اور ادھر قریہ سے مراد بیت المقدس ہے اور سجدے سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے کیونکہ حقیقت پر اسے محمول کرنا ناممکن ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا جس کا نام باب الحتہ تھا، تو حتہ کا مطلب ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، یعنی حتہ تو ان کے معنی بخشش کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ حتہ تو ان کا لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا، تو ان ظالموں نے کیا کیا، بات کو ہی بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ دیا لفظ کو بدل دیا، یعنی حتہ تو ان کی بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے حبتن فی شعرتن، یعنی بالا، یعنی دانا بالی کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پھر عذاب یہ مسلط کر دیا کہ 40 سال تک یہ اس کھلے میدان میں گرے پڑے رہے جو اللہ تبارک و تعالی کی انہوں نے نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے جو انہوں نے نامردی دکھائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یعنی جو لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے ان پر ہم نے آسمان سے رجزن عذاب نازل کیا، یعنی نجاست نازل کی۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ رجزن سے مراد
تعاون کی بیماری ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ تعاون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ تعاون ہے تو وہاں پر نہ جاؤ، کیونکہ یہ دکھ اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔